السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ خیر، یہ وہ آخری آیات ہیں جو پہلی آیات کے لیے بعض احکام میں ناسخ ہیں۔ انہی کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، دعا کرنے والوں کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ صرف ایک شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، فلیستجیبوا لی، وہ بھی میری مانیں۔ اب چونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآنی آیات آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہیں، تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مسلمانوں، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، قبول کرو جب وہ تمہیں دعوت دیں اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی تمہارے ایمان کی زندگی، اور اسی طریقے سے تمہاری ایمانی اور اسلامی لائف کی یا حیات کی زندگی۔ تو اس مختصر سے مقدمے کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگوں سلف صالحین کی سیرت ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مختصراً ہم جائزہ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، خیر القرون میں جو سلف صالحین تھے، اور بعد میں علماء امت کی سیرت کا مختصر سا جائزہ۔ اور پھر قبل اس کے کہ ہم موضوع کو شروع کریں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے جو ان دنوں میں کثرت سے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر، کہ بلکہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو موقع ملے کہ انہیں چانس دیا جائے کہ کچھ مانگو، کچھ آرزو کرو جو تمہیں آرزو کرنی ہے، قبول کی جائے گی، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ ماہ رمضان کا ایک لمحہ انہیں زندہ کر کے دے دیا جائے۔ اور امام ابن جوزی جیسے جلیل القدر عالم جو تھے سلف صالحین میں سے، ان کا یہ مقولہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان انسان کی سالانہ زندگی میں وہ موسم بہار ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے مشکل دنوں کے لیے، جن کا آغاز یقیناً ہوتا ہے انسان کے جاں بلب کے جب ہوتی ہے، یعنی موت کے وقت سے لے کر اور پھر انتہا اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے تو جنت، ورنہ واللہ المستعان۔ تو ہمارے سلف صالحین، خصوصاً قدوۃ البشر اجمعین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ رمضان جو ابھی جلدی چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، جس کی سب سے عظیم عبادت اعتکاف اور سب سے عظیم دن یا رات شب قدر اور سب سے عظیم ورد اور ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ بھی حالت قیام میں۔ مختصراً اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں تو یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا طریقہ۔ سب سے پہلے امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یا سیرت کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آخری عشرے میں مسجد میں مجاور ہو کر رہ جاتے تھے۔ مجاور پر میں نے یہاں معتکف یعنی اعتکاف کرتے تھے مسجد میں، اور کہتے تھے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق آتے ہیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات، ان راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، جس سے متعلق قرآن کریم کی ایک مستقل صورت ہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح سورہ الدخان کی شروع کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اسے لیلۃ مبارکہ کہا ہے۔ مزید ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوزے میں بند، جس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، سیرت کو بہت جامعیت کے ساتھ تلخیص کرتے ہوئے اس کا خلاصہ کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العاشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ نفس کرتے تھے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، جو کہ دیگر ماہ رمضان کے دنوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادات میں کمر نہیں کستے تھے جس قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ماہ رمضان میں جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اپنے آپ کو منہمک رکھتے اور مجاہدہ نفس کرتے، رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں سال بھر اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد نہ کرتے۔ اور ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے میں جس قدر عبادات کے لیے کمر کس کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اتنا دیگر ماہ رمضان کے دونوں عشروں میں، پہلے اور دوسرے میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہ۔ میں نے درخواست کی یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ میں دعا اس میں کون سی کروں۔ قال قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حسن اور صحیح، یعنی ایک سند سے امام ترمذی کو یہ حسن سے پہنچتی ہے اور دوسری سند سے صحیح سے۔ حسن کا درجہ مقبول روایت ہوتی ہے، لیکن حسن روایت کا درجہ ذرا صحیح سے کم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے تو بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کا حقدار بندہ ہو تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ یہ جو 5 حدیثیں تمام کی تمام آخری عشرے اور شب قدر سے متعلق ہیں، اور شب قدر ماہ رمضان کی راتوں میں سب سے اہم رات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر کی آیت نمبر 3، اور اسی طرح کہا لیلۃ مبارکہ سورہ الدخان میں، اور آگے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں ہر اہم فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے،
ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے باقی ماندہ جو رمضان کے دن ہیں انہیں گزارنے کی توفیق ملے۔ تو اب ماہ رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو کم از کم اہل رمضان یعنی اہل قرآن، اہل ایمان لوگوں کو ان گولڈن جو ڈیز ہیں یا سنہری دن ہیں ان کو زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زیادہ سے زیادہ موافق اور مطابق ہوں۔ یہاں پر اگر ہم اور آپ جائزہ لیں سلف صالحین کی زندگی کا، تو ظاہر بات ہے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور قرض بھی، اور اسلام کے ارکان میں سے ماہ رمضان کے روزے چوتھا اہم ترین رکن ہیں۔ لیکن رمضان کی عبادات میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی عظیم عبادت روزہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات نفلی ہیں، تو ان میں ہمارے سلف صالحین صحابہ اور تابعین کیا کرتے تھے کہ قیام اللیل تنہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، اور کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عشرے میں مسجد میں جماعت کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں باقاعدہ تراویح کا التزام اور اہتمام بجماعت مسجد میں کیا گیا۔ اور من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اب سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور پھر حصول ثواب کی نیت سے صبر کر کے انہیں رکھنا چاہیے تاکہ سارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں زمین پر بڑے تواضع کے ساتھ وہ چلتے ہیں، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ آیت نمبر 64 ہمارا موضوع استشہاد ہے، جو راتیں یا تو سجدے یا قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ جو سورہ فرقان کی 64 نمبر ہے میں نے اس لیے پڑھی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے سلف صالحین میں سے اپنے صالح بندوں صحابہ اور تابعین، اور خصوصاً صحابہ تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں والذین اتبعوہم بِإِحْسَان، تو ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ یا تو قیام میں قرآن پڑھتے ہوئے یا سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اب یہ واللہ عالم کہاں سے لوگوں نے شب قدر کو ضائع کرنے یا اسی طریقے سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کو ضائع کرنے کا طریقہ بر صغیر ہند و پاک میں نکال لیا۔ یہ حقیقتاً بدعت سے کم نہیں، جو جلسے جلوس کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں اور مقررین کو بلا کر رات ساری رگواتے ہیں، ان سے گانا بھی گواتے ہیں اور تقریریں بھی کراتے ہیں، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔ بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں جو اور 63 میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ رحمان کے مقرب بندے وہ ہیں کہ جو ان شبوں کو تہجد، قیام، تراویح، سجدے میں گزارتے ہیں، نہ کہ اس میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں یا اسی طریقے سے ایکسکرشن وغیرہ اور جلسے جلوس اور کانفرنسیں کرنے میں۔ کانفرنسیں کرنی ہیں یا تقریریں سننی ہیں تو خطبہ کا جمعہ پہلے جائیے اور جا کر سنیے، اور خطبہ کا جمعہ موقع محل کے اعتبار سے بیان کیا جانا چاہیے۔ رہا مسئلہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا، تو سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی زندگی جن کے لیے عملی قدوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اور لمبے سجود کرتے تھے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، اسی لیے اعتکاف پابندی کے ساتھ آپ نے کیا، آپ کے بعد امہات المومنین نے مسجد نبوی میں کیا، اور صحابہ بھی کرتے رہے۔ کسی کو اعتکاف کا نہ بھی موقع ملے تو
قیام اللیل میں، تراویح تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدے کرے، یہ ہے سلف صالحین کا عمل۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً اور ماہ رمضان میں عموماً خلیفہ راشد قرآنی آیات سے جن کی تائید اللہ رب العالمین نے کی، وہ کیا کرتے تھے کہ بلا کاؤنٹنگ کے جتنی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی رات کو نوافل پڑھتے رمضان میں، حتی اذا کان نصف اللیل ایقظ اہلہ للصلاۃ، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو آدھی رات کے بعد یعنی نصف رات کے بعد اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے جگاتے، پھر کہتے ان کو الصلاۃ الصلاۃ، اور یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرض نماز تو قرض ہے ہی اللہ کا، دین کا رکن، اس سے مراد ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیں اور صبر کے ساتھ اس پر جمے رہیں، یعنی ایک دفعہ کہنے کی وجہ سے ضروری نہیں مان لیں، بچے نوجوان بھی ہوتے ہیں، مراہقت کی عمر میں ہوتے ہیں، دیگر تھکاوٹ، نیند، ان تمام چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، تو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ استبار باب افتحال سے مزید فی میں ثلاثی کی وجہ سے لے جایا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں الفاظ یا حروف کا اضافہ معنی کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ وَاصْطَبِرْ کا مطلب کہ جہاں ہمت جواب دے دے وہاں بھی صبر سے کام لے کر اپنے عیال بال بچوں کو قیام اللیل کے لیے، نماز کے لیے جگائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، آپ قیام کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو اگر غور کریں تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں، تو نصف شب کے بعد قیام اللیل میں اللہ سے سجدے میں یا قیام میں دعا کیجیے۔ اس لیے بعض اہل علم نے رزق کی برکت کا سبب قیام اللیل، تراویح اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز کو قرار دیا ہے، خصوصاً سجدے کی حالت میں دعا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور فائنل راؤنڈ کامیابی کا پرہیزگاروں کو ملتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، یعنی قیام اللیل، قیام اور سجود میں گزارنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ، تابعین جنہوں نے صحابہ کی اتباع احسان کے ساتھ کی، ان کا طریقہ کار تھا۔ ابن عمر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں بہت ہی زیادہ زاہد اور شدائی سنت تھے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ یعنی صالح بندہ جو قانت آناء اللیل ساری رات دعا میں گزارتا ہے، یا سجدے کی حالت میں گزارتا ہے، یا کھڑے ہو کر قیام میں گزارتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت کی حشر سمانیوں سے بچنا چاہتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے یہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، یہ جو ابن عمر جب اس آیت کو پڑھتے اور کہتے اس سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی قرآن کی یہ آیت جو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اس سے مراد کون ہے؟ عثمان بن عفان۔ یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کی تفسیر میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، اور جو 4 بڑے علماء صحابہ میں سے ہیں، عباد اللہ الاربعہ میں سے عبداللہ ابن عمر، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ماہ رمضان میں بالخصوص آخری عشرے میں رات بھر دعا اور ذکر میں گزارتے، یا سجدے کی حالت میں گزارتے، یا قیام میں گزارتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، ذکر کا سب سے عظیم مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت حالت قیام میں، تہجد میں یا تراویح میں، تدبر کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آدمی پڑھے، غور کرے اور رہنمائی حاصل کرے قرآن سے۔ تفصیلاً دیکھیے، میری ایک کتاب ہے، القلم ٹیم کے پاس ہوگی، ٹیلی گرام لائبریری میں PDF، حدائق الذاکرین، ذکر کی ماہیت کو جاننے کے لیے۔ علقمہ بن قیس کہتے ہیں، میں عبداللہ ابن مسعود کے ہاں ایک رات رہا، فقام اول اللیل ثم قام یصلی، شروع رات میں نماز پڑھنے لگے، تہجد یعنی عشاء کے بعد، فکان یقرأ قراءۃ الامام فی مسجد حیہ،
یرتل ولا یراجع، تو یعنی وہ جو ہیں اپنے محلے کی مسجد کی امام کی قرات کی طرح جو ہے پڑھا کرتے تھے ترتیل کے ساتھ، اور بار بار خیر اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، سیدھے پڑھتے، اس انداز سے پڑھتے کہ کرد و جوار کے لوگ سن لیتے، حتیٰ جب فجر کے قریب کا وقت ہوتا تو وتر پڑھ کر ایک رکعت پھر واپس چلے جاتے سحری کے لیے۔ صاحب ابن زید کی حدیث میں ہے کہ کان القاری یقرأ بالمیعین یعنی بمیات الآیات حتیٰ کنا نعتمد علی العصی من طول القیام وما كانوا ينصرفون الا الفجر، یعنی آخری عشرے میں ہمارے یہاں ائمہ عہد صحابہ میں صاحب ابن یزید کہتے ہیں کیا سینکڑوں آیات پڑھتے تھے تراویح میں، یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑتا اور فجر کے قریب ہی سحری کھانے کے لیے واپس جاتے۔ یہاں کہیں بھی آپ سلف صالحین کی زندگی میں یہ نہیں دیکھیں گے، خلفاء راشدین ہوں، دیگر صحابہ ہوں، تابعین ہوں، خیر القرون کے لوگ ہوں، کہ وہ آخری عشرے میں کانفرنسیں، تقریریں، جلسے، جلوس، مقررین کو بلا کر وعظ و نصیحت کی مجلسیں سجاتے ہوں۔ یہ رمضان سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں، رمضان کی تیاری کے لیے اگر آپ کو کرنا بھی ہے، جمعہ کے خطبے کے ذریعے پہنچائیں یا ہفتہ وار دروس کے ذریعے پہنچائیں۔ رمضان عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اب رمضان جو عمل کا وقت ہے اس میں آپ لوگوں کو لا کر تقریریں کرواتے رہیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو کب ہم لائیں گے؟ اور اسی طرح اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں گے بات، ہر مسلمان کو چاہیے اور ان خواتین کو بھی جو مساجد میں تراویح پڑھتی ہیں کہ امام کے ساتھ جتنی رکعت پڑھے، چاہے وہ 11 پڑھے یا 21 پڑھے یا 31 یا اس سے بھی زیادہ پڑھے یا کم پڑھے یا صرف 7 پڑھے، کیونکہ کم سے کم قیام اللیل 1 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کر کے پڑھو، جتنی پڑھ سکو، جب فجر کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر پھر یعنی اگر سحری کرنی ہے تو سحری کریں اور فجر کے لیے جانا ہے تو فجر کی نماز کے لیے جائیں۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ امام کی اقتداء میں جب شروع کریں تو تراویح مکمل کریں یہاں تک کہ آپ کا شمار قائمین میں ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع امامی حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، اور یہ رمضانی میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنے امام کے ساتھ قیام کیا، کیونکہ رمضانی میں عموماً تراویح امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیرے، تو ایسے آدمی کے لیے پوری رات کا قیام اور شب بیداری کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک کتاب حدیث کی روایت نہیں، یہ اہل السنن میں ہے، سنن اربع میں یہ حدیث۔ اسی طرح سلف صالحین کی زندگی ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ماہ رمضان میں، عموماً خصوصاً آخری عشرے میں، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ وقال افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے سنن ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، اور آندھی سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی رفتار ہوتی۔ اسی طرح محتاجوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اسی قرآنی آیت پر ہم اکتفا کریں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلف صالحین قرآن کریم پر خصوصی توجہ دیتے، حتیٰ کہ دروس حدیث وغیرہ جیسے امام مالک وغیرہ جیسے ائمہ رمضان میں روک کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تدبر کے ساتھ اسے پڑھتے، اس سے سمجھتے، سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کثرت قرآن کریم اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، آیات رحمت پر اللہ کی رحمت مانگنا، اور آیات لا الہ الا اللہ
اور آیات غضب پر اللہ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 5، حتیٰ کہ رمضان میں بھی جو ہم لوگوں کی خراب عادت ہے کہ فوراً سحری کے بعد فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد سو جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں بھی طلوع شمس تک، آفتاب طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اشراق پڑھ کر واپس اگر آرام کرنا ہوتا تو آرام کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسے سنن ترمذی میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ۔ اسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے سند پر کلام کیا ہے، لیکن امام البانی کی بات تحقیق زیادہ معتمد ہے کہ جو فجر کے بعد مسجد میں طلوع شمس تک بیٹھا رہے، کوئی عورت ہے تو وہ گھر میں اپنے مصلی پر بیٹھی رہے، پھر اشراق کے وقت 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ کر واپس جو اپنا کام ہو وہ کرے یا آرام کرے، تو اسے حج و عمرہ کا مکمل اجر ملتا ہے۔ تو یہ سوال حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمان مرد و زن کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ ان سالوں میں ذرا مشکلات کا سامنا ہے۔ نمبر 8، شب قدر کی تلاش۔ نمبر 9، کثرت سے آخری عشرے میں ذکر اور دعا اور استغفار، بالخصوص کثرت سے ذکر و اذکار اور دعا، بالخصوص آخری عشرے کے اندر، اور آخر میں آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کے لیے ایک تربیت گاہ ہوتا ہے آئندہ 11 مہینوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بعض آیات میں اپنے ذکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ماہ رمضان سب سے زرخیز موسم ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، اور ذکر کا پہلا درجہ ہے قیام کی حالت میں قرآن پڑھنا۔ جو قیام کے لیے بیٹھ نہ سکیں وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، یا تعلم و تعلیم قرآن سب سے افضل عمل ہے فرائض کے بعد۔ حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے خیر ہے ہی اسی کی، خیریت ہے ہی اسی کی، سب سے بہتر بندہ اور بندی وہ ہیں جو قرآن کا خود علم حاصل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ تو رمضان اس کے لیے بہترین زرخیز موسم ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، اور قرآن کی بدولت ماہ رمضان کو یہ فضیلت و برکت ملی۔ میں 12 عرض کر چکا ہوں، اور میری ایک کتاب ہے حدائق الذاکرین، اس میں ذکر کی ماہیت کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے قرآنی آیات، محکم آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو وہاں پر میں نے عرض کیا ہے، اور یہاں بھی آج کے درس میں بھی اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ کہ افضل ترین ذکر فرائض کے بعد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ حتیٰ کہ فرائض میں بھی اگر طویل تلاوت کی جائے فجر کی نماز میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ذکر کی کیٹیگری میں سب سے پہلا مرحلہ ذکر کا ہے، قیام کی حالت میں، قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل اور سنت نبوی یہ ہے کہ قرآن کو زبانی پڑھا جائے۔ اور قرآن سے لاپرواہی برتنا، خواہ قرآن سیکھنے سے لاپرواہی برتیں، یا قرآن کی تلاوت سے لاپرواہی برتیں، یا قرآن کی تعلیم کا اپنی سوسائٹی، اپنے عیال، اپنے بال بچوں میں عام کرنے سے لاپرواہی برتیں، تو فلیعوذ باللہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کریں۔ دیکھیے، سنیے ذرا غور سے، طٰہٰ کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ 124 سے لے کر 127 تک کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو بھی میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا، اور سر فہرست ذکر سے مراد قرآن ہے، یا قرآن کو سرے سے سیکھنا ہی نہ، یا سیکھیں تو اسے صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یا پڑھیں اور سیکھیں بھی لیکن تدبر نہ کریں، یا تدبر بھی اگر کریں تو پھر اس کو عملانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے اعراض کے زمرے میں آتی ہیں۔
کسی بھی اعتبار سے قرآن کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں، یا اس کا انتظام کرنے کے سلسلے میں، یا اس میں کسی بھی قسم کا حصہ دار نہ بننے کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کے زمرے میں آتا ہے۔ فلیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، امت مرحومہ پر رحم کریں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور جو بھی میری ذکر سے، یعنی میری کتاب سے عموماً اور خصوصاً اللہ کا سارا ذکر، یا مراد سر فہرست قرآن ہے، جس شخص نے روگردانی کی، اعراض کیا اور لاپرواہی برتی میرے ذکر، میرے کلام سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی میں دوبر بنا دوں گا، اسے رزق میں، معیشت میں اور زندگی میں بہت زیادہ مشکلات و تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا حشر میں، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اندھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب کیوں مجھے اندھا زندہ کیا گیا، حالانکہ دنیا میں تو میری نگاہیں بڑی تیز تھیں۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، میری آیتیں، میری کتاب تیرے پاس پہنچی، سیکھنے کا چانس تھا، تم نے نہیں سیکھی، اور یا تمہیں اللہ نے طاقت دی تھی کہ قرآن کی تعلیم میں اپنا حصہ ڈالتے، لیکن تم نے نہیں ڈالا، یا قرآن کی آواز پہنچی، تم نے اعراض کیا، ہدایات پہنچی، خواہ خطبہ جمعہ ہوں یا دیگر موقع پر سنی، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو نے میری آیات کو بلایا تو آج تمہیں بھی فراموش کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور جو شخص اسراف کرے، ظلم کرے اور قرآن کا حق نہ ادا کرنا یا اس کی کوشش نہ کرنا، تعلیم و تعلم سے لاپرواہی برتنا، یہ اسراف میں آتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے تو اس سے ہم یہی سزا دیتے ہیں، دنیا میں تنگی رزق اور تنگی سکون، اور آخرت میں پھر اندھا اٹھایا جاتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو بیان کیا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی شدید اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِرَضَاكَ مِن سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ اللہم اجرنا من النار ونعوذ برحمتک من عذابک یا رب العالمین۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 124 سے لے کر 127 تک آیات ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کچھ دیر بعد کہ آخر میں ہم چند قرآنی آیات جن کا تعلق سلف صالحین کی زندگی کے ساتھ ہے عموماً، اور خصوصاً ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، ان پر آج کے اس پریزنٹیشن یا خطاب کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ الانسان، جسے الدہر بھی کہا جاتا ہے، 8 سے لے کر 12 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے یہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب